بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خلافت عثمانیہ وہ خلافت تھی جو عربوں سے ترک قوم کو ملی اور جنہوں نے 600 سالوں تک 3 براعظموں پر حکومت کر کے دین اسلام کی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ اسلام مخالف قوتوں نے ہر ممکنہ کوشش کی کہ کسی طرح اس خلافت کو ختم کیا جائے اور آخرکار وہ خلافت عثمانیہ کو کمزور کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین کرام، عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت ہوا کرتی تھی جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا، کیونکہ 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا۔ یہ وہ دور تھا جس میں خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 بر اعظموں پر 623 سال تک قائم رہی۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تو ترکی کی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی۔ اس وقت امریکہ، برطانیہ، یورپین نصرانی اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ تھا خلافت عثمانیہ۔ امریکن اور یورپین کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، چنانچہ انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کے لیے سازشیں شروع کر دیں۔ اسی مقصد کے تحت 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئیں۔ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہے، اس لیے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کروایا گیا۔ امریکہ اور یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کہ کرسچن تھا اور ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک نہیں آ سکتا تھا۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور یہ ترکی اجمی یعنی غیر عربی ہیں، لہٰذا ہم اجمیوں کی حکومت کیسے برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن لوگوں نے اس کی ایک نہ مانی اور سازش سمجھ گئے۔ یہ شخص تاریخ میں لارنس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ پھر امریکہ نے دوسرے شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبد الوہاب نجدی تھا۔ عبد الوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک سوداگر سے ہوئی جس کا نام تھا ابن سعود۔ اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا اور ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف میں ترکی حکومت کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ چنانچہ مکہ اور مدینہ میں ترکی کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوجوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ، مدینہ اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے تو ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سر زمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے۔ چنانچہ اس وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں 40 نئے ممالک وجود میں آئے۔ خواتین و حضرات، یہ وہ وقت تھا جب حجاز المقدس کا نام 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا۔ ابن سعود نے حجاز مقدس کے نام تبدیل کر کے اپنے نام پر سعودیہ رکھ دیا، جبکہ اس فتنے کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی ملتا ہے، اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی، اور یہی شہر مسلمہ کذاب کی جائے پیدائش بھی ہے۔ لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اس نجد شہر کا نام تبدیل کر کے الریاض رکھ دیا گیا، جو کہ آج کل سعودی عربیہ کا دارالحکومت ہے۔ چونکہ ناظرین، حرمین شریفین کے جن دروازوں کے نام صحابہ کرام اور اہل بیت کے نام پر تھے، ان کا نام آل سعود کے نام پر رکھ دیا گیا۔ آپ یہ ساری معلومات انٹرنیٹ کے علاوہ تمام تاریخ کی کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انگریزوں نے اپنی سازش کی کامیابی پر 1962 میں لاس آف عربیہ کے نام سے فلم بھی بنائی جو کہ بہت زیادہ مقبول ہوئی۔ ان سب کے بعد یہود النصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن السعود عرب کا بادشاہ بنا، اس دن ایک جشن ہوا، اور جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹر بھی ابن السعود کو مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ جس عرب کے نام سے یہود النصارہ کبھی کامتے تھے، وہ سعودیہ امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگا، اور آج بھی رنڈوں کے ساتھ ناچ رہا ہے۔ اور جب خلافت عثمانیہ انتہائی کمزور پڑ چکی تھی تو ایک غدار مصطفیٰ کمال اتا ترک نے یہودیوں، امریکہ، روس اور برطانیہ کے ساتھ اتحاد کر لیا، اور انہوں نے عثمانیہ کے آخری سلطان پر دباؤ ڈالا اور ان کی فیملی، ان کے نوکروں اور ان کی افواج سمیت انہیں ترکی سے نکال دیا، اور آئندہ ترکی واپس آنے پر پابندی لگا دی، اور اس طرح 3 براعظموں پر پہلی سلطنت ٹوٹ گئی۔ سلطنت ٹوٹنے سے 40 ملک وجود میں آئے تھے، اور سلطنت ختم کرنے کے بعد مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکی کا سلطان بن گیا، اور وہ سارے کام جو یہودیوں نے اسے بتائے تھے اس نے ان کے تحت ترکی پر نافذ کرنا شروع کر دیے۔ مصطفیٰ کمال نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر کے ترکی میں تمام دینی ادارے اور مساجد بند کر دی، عربی زبان پڑھنے اور پڑھانے پر پابندی عائد کر دی تھی، حتیٰ کہ عربی زبان میں اذان دینے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ جب وزیر اعظم عدنان مینڈرس نے عربی زبان اور دینی ادارے بحال کیے تو فوج نے تختہ الٹ کر انہیں سر عام تختہ دار پر لٹکا دیا۔
مصطفیٰ کمال کے جدید ترکی میں عورتوں کے حجاب پر پابندی لگا دی گئی اور ترکی کی فوج میں 80 سال تک نماز پڑھنے پر پابندی عائد رہی، جس کو بعد میں رجب طیب اردوان نے ہٹا دی تھی۔ اتا ترک نے 1932 میں ترک پارلیمنٹ سے پہلے کہا تھا کہ اب ہم 20ویں صدی میں ہیں اور صنعت و انڈسٹری کے اس دور میں ہم انجیروں اور زیتون کی تلاش کرنے والی کتاب یعنی قرآن پاک کے پیچھے نہیں جا سکتے۔ مصطفیٰ کمال کے نزدیک خدا کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ صرف اس چیز پر یقین رکھتا تھا جو دیکھنے میں آ سکتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی وہ آسمان کی طرف مکہ اٹھا کر اشارہ کرتا۔ اس کا خیال تھا کہ زمانہ ماضی میں اسلام محض ایک تخریبی طاقت رہا اور اس نے ترکی کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ یہ کوئی راز کی بات نہیں تھی کہ مصطفیٰ کمال ایک غیر مذہبی آدمی تھا۔ خلافت راشدہ کے وقت عرب اور خلافت عثمانیہ کے وقت ترکی اسلام کے قلعے سمجھے جاتے تھے، مگر اب ان دونوں کے زوال کے بعد امید ہے کہ پاکستان اسلام کا آخری قلعہ بن کر ابھرے گا۔ 15 فروری 2004 کے نوائے وقت میگزین میں بحوالہ کتاب انسان قیامت کی دہلیز پر ایک واقعہ شائع ہوا تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ 1965 کی بعد بھارت جنگ کے دوران سعودی عرب کے شاہ فیصل مضطرب رہتے تھے اور راتوں کو جاگتے رہتے تھے۔ انہی دنوں ایک رات خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاہ فیصل کو حکم دیا کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے اور اسے ناقابل تسخیر بنانے میں اس کی مدد کرو، وہاں دین اسلام کی فوج میں ترویج اسلام کی سعی کرو۔ شاہ فیصل گھبرا کر اٹھے، صبح اپنے بھائیوں اور معتمد شخصیات کو بلوا کر انہیں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور حکم سنایا۔ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز کو کوئی کنفیوژن نہیں تھا، ہمارے بڑوں کو کوئی کنفیوژن نہیں تھا اس بات پہ کہ یہ پاکستان ہم کس لیے بنا رہے ہیں۔ ان کو کوئی شبہ نہیں تھا کہ اس پاکستان کے لیے سیدی رسول اللہ نے کیا بشارتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان کو کوئی شبہ نہیں تھا کہ آخری دور میں جس خطے سے اللہ نے کام لینا ہے، جس نے غزوہ ہند لڑنا ہے، جہاں خلافت راشدہ قائم ہونی ہے، جس نے امت مسلمہ کی قیادت سنبھالنی ہے، جس نے امت مسلمہ کو متحد کرنا ہے، وہ پاک سرزمین ہے۔ یہ ہے ہماری تقدیر، یہ ہے ہمارا نصیب جو لکھا گیا ہے۔ اب پوری دنیا میں جو فساد مچا ہوا ہے، آپ دیکھ چکے ہیں کہ مسلم دنیا میں اب کوئی قیادت باقی نہیں ہے۔ اب یہ ذمہ داری پاکستان کو ہر حال میں پوری کرنی ہے کہ پوری امت مسلمہ کا آنے والی صدیوں کا سٹیک یہی ہے، صدیوں کے ان کی نصیب اس بات پر اٹکا ہوا ہے کہ کب پاکستان بیدار ہوتا ہے۔ بابا اقبال نے کہا تھا، سنا تھا قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر بیدار ہوگا۔ اب اس شیر کی بیداری کا انتظار ہے۔ جیسے کہ یہ بات آپ کو بتائی کہ ہمارے تمام بزرگ بانیان پاکستان اس بات پر بالکل یکسو تھے کہ یہ پاکستان پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں کے لیے مرکز ہوگا، خلافت اسلامی کے قیام کا مرکز بنے گا، اور یہ صرف پاکستان کے اور ہندوستان کے مسلمانوں کا ملک نہیں ہوگا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کے ذریعے ہی تمام اسلامی مملکتوں کا اتحاد اور خلافت اسلامیہ کا قیام عمل میں آئے گا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی جیسے آپ کو فرمایا تھا کہ قائد اعظم کے ریلیجس ایڈوائزر تھے، آپ قائد اعظم شریعت کے معاملے میں قائد اعظم آپ سے تمام معاملات میں سوال کرتے، آپ سے مشورہ لیتے۔ قائد اعظم کے چند الفاظ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو میں سنا دوں۔ ٹی بی کے جب مریض تھے اور آخری دن تھے زندگی کے، لاہور سے میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، ہمارے پرنسپل ہوتے تھے الہی بخش صاحب، انہیں بھی بلایا گیا تھا علاج کے لیے، اور جو ٹی بی کے امراض کے اسپیشلسٹ تھے پروفیسر ریاض علی شاہ، انہوں نے پھر ایک اپنے انٹرویو کے اندر بتایا کہ اس وقت کے حالات کیا تھے۔ حالت یہ تھی اتنے کمزور کہ ذرا دو چار جملے بولتے تھے تو سانس پھٹ جاتا تھا، تو ہم نے پابندی لگا رکھی تھی کہ آپ گفتگو نہ کریں۔ ہم پاس ہی بیٹھے تھے، کوئی نئی دوا ہم نے شروع کی تھی تو ہم اس کے اثرات دیکھ رہے تھے، لیکن ہم نے محسوس کیا کہ قائد اعظم بار بار جیسے ان کی زبان پر کچھ آنا چاہتا ہے پھر وہ چپ ہو جاتے کیونکہ ہم نے روکا ہوا ہے۔ تو ہم نے کہا یہ اندرونی کشمکش تو زیادہ خراب کرے گی، تو ہم نے کہا قائد اعظم فرمائیے کیا فرمانا چاہتے۔ اب یہ جو فرمایا ہے وہ سن لیجئے۔ تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے۔ یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آئے۔
اس کے ساتھ ہی جوڑ لیجئے 27ویں شب کو نازل ہوا ہے یہ پاکستان، رمضان مبارک کی 27ویں شب لیلۃ القدر میں نازل ہونے والا۔ اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو پوری زمین کی بادشاہت دے۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ قائد اعظم کے علم میں وہ احادیث تھی جن میں حضور نے خبر دی ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا نظام قائم ہوگا۔ یہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث ہے، صحیح مسلم میں ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے ساری زمین کو لپیٹ دیا۔ فرائض و مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے، سارے مغرب بھی دیکھ لیے۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے اللہ نے زمین کو لپیٹ کر دکھا دی۔ یہ حدیث میں حیران ہوں، یہ تو اچھے اچھے علماء کے علم میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ احادیث جو ہیں، احادیث کی کتابوں کے آخری حصے میں باب البراہین، باب الفتن، یہ جو باب آتے ہیں وہ عام طور پر علماء اس کی طرف توجہ دیتے ہی نہیں۔ یہ حدیث تو ان میں ہے۔ ایک اور حدیث میں مسند احمد ابن حنبل کی ہے، حضرت مقداد ابن الاسود سے، لا يبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا بدر الا ادخله الله کلمۃ الاسلام۔ حضور فرماتے ہیں کہ زمین پر نہ کوئی گھر رہے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، اور نہ ہی کوئی خیمہ رہے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے۔